یہ جو نئی رپورٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی ترقیاتی فنڈ پر جو انہوں نے کٹوتی کی بات کی ہے، نظر ثانی کی بات کی ہے، اس کو کم کرنے کی بات کی ہے، ذرا اس پر بھی آپ کمنٹ کیجئے گا یہ کتنا ضروری ہے پاکستان کے لیے، اور جو فگرز اس رپورٹ میں کوٹ کیے گئے ہیں 81.8 ٹریلین، یہ اس مالی سال کے آخر تک کا فگر ہے، جی ڈی پی کا 73% یہ بنتا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید کہاں تک جا سکتا ہے پاکستان کا قرض؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان کا جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے اسپیشلی فارن ایکسچینج کا جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو گیپ ہے اس کے لیے ایس آئی ایف سی کی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ جو ہمارے جو کمٹمنٹس ہمارے قطر سے اور پھر سعودی عربیہ یو اے سے جو کمٹمنٹس ہیں ان کا پورا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت تو جو ہے وہ اٹس ایمیننٹ کہ ہمارا جو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے جو ریویو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اتنا جو معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں کریٹیکل نظر آ رہا، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو اسرائیل کے ساتھ پالیسی ہے تو ہم نہیں اس کو کوئی اکیوز کر رہے ہیں یا اس کے اگینسٹ میں بھی نہیں جا رہے، تو انفارچونیٹلی جو ہے اس لیول پر ہمیں تھوڑی سی ویکنیس ہماری تھی، لیکن جیو پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ ہم پہ امپیکٹ کر سکتی تھی، لیکن چونکہ آئی ایم ایف ابھی اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے تھوڑا لائٹ ویو لیا ہوا ہے، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی اتنا امیوننٹ جو ہے وہ پریشر نظر نہیں آ رہا کہ ہم ایکسٹرنل فائنینسنگ کی مد میں ہماری جو ہے ڈسبرسمنٹ رک جائے۔ آگے ہماری دوسری کریڈٹ لائنز بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں، ظاہر ہے $700 ملین کے بعد پھر ہماری بائیلیٹرل ایجنسیز کی طرف سے پیسہ، چائنا سے $600 ملین آئیڈیلی جو ہے وہ اپروول ہوگا، تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو بائیلیٹرل ایجنسیز ہیں جو ہمارے سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہیں، جو ہمارے ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ کو جو ہے وہ پورا کریں گی، بٹ انفارچونیٹلی ہمیں جو ہے کافی زیادہ اس وقت چیلنجز جو ہے موجود ہیں۔ ہمارے جو ڈیویڈنڈ ہیں اسپیشلی کارپوریٹ ڈیویڈنڈز وہ لمٹ نہیں ہو رہے، اور پھر اس کے علاوہ دیگر جو امپورٹس ہیں وہ بھی ہماری جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی۔ لگژری جو ہے ہماری ایئر لائن کو پیمنٹس ہیں، ایمریٹس ہے، اتحاد ہے، وہاں پر بھی ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ پریشرز اس وقت فیس کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو ایسی چیلنجنگ سرکمسٹانسز میں آئی ایم ایف کے ریویو کو ہم نے اب پاسبلی اس کو ہم نے کراس کر دیا ہے، اب ہمارے پاس دوسری ایجنسیز ہمیں سپورٹ کریں گی، تو یہ ہماری جو کیپٹل مارکیٹس ہیں ان کی پازیٹیو پرفارمنس اسی بیسس پر ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک میجر جو ہمارا جو چیلنج تھا آئی ایم ایف کے پروگرام یا فرسٹ ریویو کو نکالنا، وہ ہم نے پورا کیا ہے۔ صحیح، تو اب احسن صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو اس رپورٹ میں جو یہ فیگر سامنے آئے ہیں اور کچھ اشارے بھی ہیں، اور وہ اشارے یہ ہیں کہ اب کیا آپ کو آنے والے بجٹ میں کسی بھی سیکٹر کے لیے کوئی بجٹ مختص کرنا ہے تو اس کے لیے آئی ایم ایف کی منظوری چاہیے ہوگی، اپنی مرضی سے آپ کیا وہ بجٹ کٹ ڈاؤن یا اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے؟ یہ اس رپورٹ میں آپ کو ایسے اشارے نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، ظاہر ہے اب تو لینڈر کی جو ہے ساری اپنی جو ان کی کنڈیشنز ہیں، جس کے اندر گیس پرائسنگ بھی آپ نے دیکھا، پاور پرائسنگ، انڈسٹریل پاور کا جو ہے بڑھنا، سرکولر ڈیٹ کا ختم ہونا، یہ سارے جو معاملات ہیں ہمیں جو ہے وہ فار ایگزامپل ایکسچینج ریٹ کو کی جو ہے وہ اس کی مینجمنٹ کرنی پڑے گی، اور ظاہر ہے اس کو اوپن مارکیٹ کے ساتھ جو ہے اس کو ایک گیپ کو 1.5% کو مینٹین کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے اس کے بعد باہر اگر بات جاتی ہے ہمیں مارکیٹ پرائسنگ کے ساتھ ایکسچینج ریٹ کو بڑھانا بھی پڑے گا۔ تو چیلنجز تو بہت زیادہ ہمیں اس وقت نظر آ رہے ہیں، اور ایسی سچویشن کے اندر ہمیں ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، امپورٹس کو کم کرنا ہے۔ مثبت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سم ہاؤ ہم نے $74 ملین پر جو ہے وہ لے آئے ہیں، جو 91% جو ہے وہ نیرو ڈاؤن ہوا ہے سنس لاسٹ ایئر، تو کچھ حد تک ہم کنٹرول بھی کر رہے ہیں، مینج بھی کر رہے ہیں، ڈیویڈنڈس نہیں جا پا رہے، کارپوریٹ ڈیویڈنڈس، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم نے یعنی کہ امپورٹس کو کرو کرنے کی کوشش کی ہے، تو وی کین سے کہ سکسیزفلی ہمارے اکنامک مینیجرز نے ایسی سچویشن کو بھی مینیج کیا ہے جہاں پر ہمارا سارا ڈیٹا آؤٹ آف ہینڈس تھا، وہاں پر ریمیٹنسز کا ڈیٹا کافی مثبت ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے لیول پر، اور پھر دیگر جو اشارے نظر آ رہے ہیں، ایف ڈی آئی بھی تھوڑی بہت امپروو ہوئی ہے کوارٹر کے اندر، تو یہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نکل جائیں گے ہوپ فلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔